میں بھی یہی اناؤنس کرنے والی تھی کہ we need some voices here. آپ لوگ جو بھی پڑھ سکتے ہیں آئیں ادھر بیٹھے ہمارے ساتھ. ابھی تو بہت اچھا ہو گیا. سرلا مکان سے طلب ہوئی, سرلا مکان سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی. سرلا مکان سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کی عروج کی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی, بلغ الہدی بکمالہ. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, بلغ الہدی بکمالہ. خیر الورا صدر التقا, خیر الورا صدر التقا, نجم الہدی نور العلا, شمس الضحی بدر التجا, یعنی محمد مصطفیٰ. سرلا مکان سے طلب ہوئی, سرلا مکان سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی. سرلا مکان سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی. رب مجھ کو بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گی, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گی. اللہ 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 میرے اللہ, اللہ 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 میرے اللہ. رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے, رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے, افطار کرائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گی, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گی. اللہ 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 میرے اللہ, اللہ 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 میرے اللہ. مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے, مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے. وہ حج بھی کرائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گی, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گی. اللہ 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 میرے اللہ, اللہ 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 میرے اللہ. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گئی, کیوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے, دل ذوق تماشا بھول گیا. پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر, ایک ابر کرم نے گھیر لیا, باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے, کیا مانگا اور کیا کیا بھول گیا. جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی, دل جھوم سا جائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گی, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گی. اللہ 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 میرے اللہ,
ہر نعمت دنیا سے اس رب نے نوازا ہے، اب حج بھی کرائے گا۔ آمین انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میں کعبے کو دیکھوں گی، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گی۔ اللہ 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 میرے اللہ، اللہ 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 میرے اللہ، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جزاک اللہ، بہت اچھا، بہت جو کچھ جس کے حصے میں آتا ہے وہ کریں۔ شکر ہے کہ باہر آئی ہوں۔ السلام علیکم میری پیاری بہنیں۔ سب سے پہلے میں اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس نے اس حالت میں رکھا، چلتے پھرتے حالت ایسی، مجھے دماغ کو صحیح رکھا، اس نے صلاحیت دی، اس نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم کچھ سیکھ سکیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں پروردگار ہم سب کی تعلیم میں اضافہ کیجیے اور ہماری جو اسلام کی نالج ہے وہ آگے سے آگے بڑھتی رہے۔ ہم سب کے جو اس محفل میں ہیں اور جو اس محفل میں نہیں بھی آ سکے ان سب پہ تو کرم کیجیے۔ اور دوسرا شکریہ میں نورین کا کرتی ہوں، اس نے مجھے اجازت دی کہ میں آج سورہ فاتحہ پہ بولوں گی۔ میں تو پیاری بہنوں، سب سے پہلے تو میں اس سے شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پاک پروردگار مجھے میری زبان میں اسٹرینتھ دے کہ تیری یہ جو اتنی خوبصورت دعا ہے، یہ سورہ ہے، اس کو ہم دعا کہتے ہیں، تو یہ سورہ کو میں صحیح طرح کتنا جسٹیفائی کر سکتی ہوں اتنے چھوٹے سے موقع میں، لیکن پوری کوشش کروں گی کہ جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ آپ سے شیئر کروں اور یہ میسج آپ تک پہنچاؤں۔ یہ سورہ فاتحہ جو ہے قرآن پاک کی سب سے پہلے سپارے کی سورہ ہے، الف لام میم۔ اچھا، میں آپ سے کہوں گی، ہم سب نے قرآن پڑھا ہوا ہے، جب بھی ہم سپارہ شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو سپارے کا پہلا ورڈ ہے جیسے الف لام میم، تو قاعدہ تو یہی ہے نا کہ جب ہم سپارہ پڑھیں گے تو ہم الف لام میم سے ہی اسٹارٹ کریں گے، لیکن پروردگار نے سورہ فاتحہ کا مرتبہ اتنا اونچا کر دیا کہ الف لام میم سپارہ تو ہے لیکن اس کی پہلی سورہ سورہ فاتحہ رکھ دی۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم الحمدللہ رب العالمین سے پڑھتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، کیا ہے کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے، اگر کوئی ہم سے پوچھے، ہم سب میں سے کوئی فارینر، کوئی غیر مسلمان یا ایون کوئی مسلمان بھی پوچھے تمہارے خیال میں تمہاری بک کیا ہے، تو ہم کہیں گے قرآن پاک ہے ہماری بک، تو کہیں گے اچھا تو تم اس کو کس طرح بتاؤ گے، ہمارے پاس بہت کم وقت ہے، تو اس کو کس طرح ڈسکرائب کرو گے؟ آپ کے دماغ میں صرف سورہ فاتحہ ہونی چاہیے اس وقت۔ میں سورہ فاتحہ کا ایسا آپ کو مطلب بتاؤں گی، آپ کو یعنی وہی مطلب ہے جو قرآن پاک میں ہے، اس کو بس ذرا ڈسکس کروں گی تو آپ اس کو صرف وہی بتائیں گے، تاکہ کیونکہ یہ سورہ فاتحہ ایک خلاصہ ہے قرآن پاک کا۔ سورہ فاتحہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ام الکتاب، ام القرآن۔ ام الکتاب کا کیا مطلب ہے؟ جتنی بھی کتابیں آسمانی آئیں، توریت، زبور، انجیل اور آخر میں ہمارے قرآن پاک آئے، اس سب پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن پروردگار نے یہ سورہ فاتحہ جیسی کسی کتاب میں سوائے قرآن شریف کے پہلی صورت میں اس کو جو ہے ہمارے تک بھیجا قرآن پاک سے۔ تو نہ یہ توریت میں ہے، نہ زبور میں، نہ انجیل میں ایسی کوئی دعا۔ یہ کس سے ہمیں پتہ چلا تھا؟ یہ ہمیں پتہ چلا تھا یہ حضرت صحیح مسلم جو ہے، صحیح مسلم کی بک سے۔ اچھا، یہ ان کی حدیث میں تھا کہ کسی میں ایسی نہیں آئی دعا، قرآن پاک میں بھی صرف ایک دفعہ یہ آئی اور شروع میں آئی۔ اچھا، یہ کیا ہے سورہ فاتحہ؟ سورہ فاتحہ جو ہے قرآن شریف کی ایسی یہ سورہ ہے جو ٹپیکل دعا ہے، اور ایسی کہیں آپ دعا نہیں سنیں گے۔ اللہ نے دو چیزیں قرآن میں بہت صاف صاف بتائی ہیں
نے ایک دعا ہمارے لیے اتاری ہے اور ایک تحفہ اتارا ہے. وہ سورہ کوثر کا تحفہ ہے, وہ کبھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. آج ہم سورہ فاتحہ کر رہے ہیں. یہ سورہ فاتحہ جو ہے بڑی جمال والی, بڑی جلال والی ہے, با عزت, با برکت, با عظمت والی ہے اور روحانیت سے بھرپور ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یہ روح نماز ہے, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ جوہر نماز ہے. اور یہ سب سے زیادہ گناہگاروں کے لیے آسرا ہے ان کی مغفرت کا. پاک پروردگار, آج میں تیری یہ سورہ پڑھوں گی, اس کی برکت سے ہم سب کے گناہ کو بخش دے الہی, اور جو نہیں ہماری بہنیں آ سکی ان سب کے گناہ بخش دے. بہنوں بھائیوں جو بھی تجھ سے طلب کرے مغفرت, ان سب کے گناہ کو بخش دے اس کی عظمت اور برکت سے. اچھا, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سورہ فاتحہ کا نام قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کی طرح ہے, الحمد بھی سے کہتے ہیں, ورنہ اس کے 50 نام ہیں. میں اتنے سب ڈسکس نہیں کر سکتی, 2-4 آپ کے اس کا نام بتا دوں گی اور وہ کس طرح لنکڈ ہے ایک دوسرے سے. اب یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ صحیح مسلم میں ہے یہ کہ سوری پہلے جو میں نے کہا تھا نا, اس سورہ جیسی کوئی سورہ نہیں ہے کہیں بھی, وہ ترمذی کی حدیث ہے. میں نے تھوڑا سا اوور لک کر کے اس میں ترمذی کی حدیث ہے. اب میں صحیح مسلم پر آتی ہوں. صحیح مسلم نے بتایا کہ رسول پاک پر پروردگار نے 2 نور بھیجے. 2 نور کیسے ہیں وہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں. ایک جلسہ تھا, مجلس تھی, لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یہ مسجد ہے, ہمارے رسول اللہ جو ہے منبر پہ تشریف آور ہیں, اور جب بھی مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی تو حضرت جبرائیل کو اجازت تھی کہ وہ آسمان سے اتر کے نیچے محفل میں جائیں, حضور کی محفل جوائن کریں, کیونکہ فرشتوں کو تلاوت کرنے کا بہت شوق ہے. کیونکہ پروردگار نے فرشتوں کو عبادت کے لیے تو بنا دیا, رکوع میں ہے, کچھ سجود میں ہے, کچھ تسبیح پڑھ رہے ہیں, لیکن تلاوت پڑھنے کے ان کو یہ تحفہ نہیں ملا ہے. یہ تلاوت پڑھنے کا تحفہ جو ہے ہم مسلمانوں کو, جو ہم بلیسڈ ہیں, نبی پاک کی امت میں سے ہیں, یہ ہمیں رسول پاک کی وجہ سے تلاوت میں ملا. تو جب رسول اللہ منبر پہ تشریف آور تھے تو حضرت جبریل بھی وہاں بیٹھے تھے. ابھی رسول اللہ بول ہی رہے تھے کہ بیچ میں سے ایک انٹرپشن ہوا, ایک آواز آئی بڑی سی گرجدار قسم کی, دھڑ سے جیسے کوئی چیز کھلتی ہے. رسول اللہ دیکھ سکتے ہیں حضرت جبریل کو, آپ کوئی نہیں دیکھ. حضرت جبریل کی طرف دیکھا, یہ آواز کیسی ہے؟ بتایا یا رسول اللہ یہ آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا, اور آج پروردگار نے یہ کھولا ہے. چل, اور پھر اس میں سے کسی کی آمد فیل ہوئی. تو رسول اللہ نے یہ کون آمد آور ہو رہا ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا یہ واحد وہ فرشتہ ہے جو آج تک اس آسمان کے اس حصے سے نہیں ہٹا جہاں پہ اس کو اجازت دی تھی. آج اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی خاطر اس کو اس دروازے کے تھرو بھیج رہے ہیں, اور یہ آپ کے لیے 2 انعام میں 2 نور لے کر آ رہا ہے. یہ 2 نور کیا ہیں؟ پہلا نور ہے سورہ فاتحہ کا, اور دوسرا نور ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں, اسپیشلی 2 آیتیں. اور پروردگار کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے تھرو جب یہ امت یہ پڑھے گی ان کو اور سمجھے گی, تو جب اس کے بعد وہ حاجات اپنی طلب کریں گی تو رب العزت ان کی جائز حاجات جو ہوں گے اور ان کے حق میں بہتر ہوگی اسی وقت قبول فرمائے گا. ایک درود شریف پڑھ دیجیے پلیز. اللہم بارک وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو یہ ہے سورہ فاتحہ کی عظمت, اس کی برکت. اب ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں. یہ اللہ نے ہم پہ بہت بڑا کرم کیا ہے. سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں. سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سورۃ الصلاۃ. اٹ میک سینس. سورۃ الصلاۃ کا مطلب ہے جب ہم صلاۃ نماز پڑھتے ہیں, ہم 4 رکعت جو فرض پڑھ رہے ہیں اس میں ہر رکعت میں وہ رکعت قبول نہیں ہوگی جس میں سورہ فاتحہ نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم سب کو پتہ ہے. پھر اس کا دوسرا نام ہے سورۃ الشافیہ, اور ایک ہے اس کا سورۃ رقیہ. سورۃ رقیہ جو ہے اس کو کہتے ہیں دم والی سورت. یہ آپ کو میں ابھی اس پر ڈسکرائب کر دوں گی. اور سورہ فاتحہ کو کس پرپز کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں؟ نماز میں یوز ہو رہی ہے, دم کرنے کے لیے یوز ہو رہی ہے, یہ روحانی اور جسمانی علاج کے لیے بھی یوز ہو رہی ہے. اور پھر اس کا ایک اور نام ہے سورہ واقعہ, سورہ واقعہ. سورہ واقعہ کون سی سورت ہے؟ اس لیے بتایا کہ ہمیں پوری ہر رکعت میں پوری سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اچھا, 4 دفعہ ہو گئی سورہ فاتحہ. اور پھر ہم جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک ایڈڈ سورہ پڑھتے ہیں نا, تو آپ وہ صورتیں بدل دی جاتی ہیں. آپ بدل سکتے ہیں یا بار بار وہی پڑھ سکتے ہیں. جیسے انا اعطیناک الکوثر پڑھی پہلی رکعت میں, سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا پڑھی. اسی طرح دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ تو پڑھنی ہے, لیکن اس کے بعد کوئی بھی آپ اپنی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ جو سورہ واقعہ ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہت دوسری لمبی دعا ہے تو اس کو آدھا پڑھ لیں اور نیکسٹ ٹائم اس کو
दूसरी नमाज में उसको कंप्लीट कर लें, उस सूरह को पहली या दूसरी रकअत में। फिर एक है, इसको कहते हैं सूरह किफाया, यानी कि काफ़ी है, यानी वन टाइम, यानी चारों रकअत में एक एक दफ़ा पढ़नी है, मैंने आपको बता दिया। इसको तालीम मसला भी कहते हैं। तालीम मसला का क्या मतलब है? ये सूरह फातिहा हमें तालीम देती है कि हम कैसे पाक परवरदिगार से भीख मांगे तड़प के। हम अल्लाह के स्लेव हैं, बल्कि स्लेव भी तो मैं कहती हूँ बहुत ऊंचा मर्तबा अल्लाह ने हमें दे दिया, हम तो इससे भी गए गुजरे हैं। तो हम अल्लाह के स्लेव हैं, और जब हम अल्लाह से मांगते हैं गिड़गड़ा के, वो मैं आपको अभी सब आराम से बताती हूँ। इसमें सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं, ठीक है? और ये हम जब गिड़गड़ा के मांगते हैं तो ये हमें अल्लाह ने तालीम दे दी कि मांगने का तरीका क्या होता है। पहले हम अल्लाह की बड़ाई करते हैं, उसकी हम्द करते हैं, उसकी हम्द व सना करते हैं, फिर हम जो है हम्द व सना के बाद शुरू करते हैं कि पाक परवरदिगार तुझे तो मेरे दिल का हाल पता है, मैं कितना गुर्बत ज़दा हूँ, मेरा दिल टूटा हुआ है, रेजा रेजा हुआ है, फिर अपनी दुआ बयान करते हैं। तो यानी इसको हमने कहा तालीम व मसला। ये इसमें मसला हमारा जो दुनिया, जो हमारी हाजात हैं, जो अब हम मांगने वाले अल्लाह से, उसकी तालीम दी है कि अल्लाह से कैसे मांगेंगे ताकि अल्लाह फ़ौरन हमें अनायत करते हैं। हम यूँ नहीं डायरेक्ट लिखेंगे नमाज पे बैठे, अल्लाह तू ये कर दे, वो कर दे, मुझ पे आज ये बीती, ये कर दे। नहीं, नेवर एवर, ये कोई दुआ का तरीका नहीं है। अल्लाह की बड़ाई पहले बतानी होगी, उसका शुक्र अदा करना होगा, और ये बड़ाई सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह बता रही है। बहुत खूबसूरत दुआ है, पूरे कुरान को मुकम्मल करती है ये दुआ। अगर इसको अच्छी तरह पढ़ लिया, आप समझ लें आपने पूरा कुरान पढ़ लिया। इसका ये मतलब ये नहीं पढ़ना, कुरान तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इसने पूरे कुरान का मफ़हूम बता दिया इसमें, ठीक है? अच्छा, फिर अब हम आपको बताते हैं, इसको सूरह शुक्र भी कहते हैं, और मैंने बता दी उम्मुल किताब और उम्मुल कुरान भी। अब मैं आपको ये बता दूं, हमें पता है रसूलुल्लाह जो है ना इल्म का शहर है, और उसका दरवाज़ा रसूल ने हमें बताया मौला अली ने। मौला अली ने कहा ये सूरह फातिहा इतनी खूबसूरत दुआ है, अगर ये लिखने पर आए 40 ऊँटों पे किताबें लाद दी जाएंगी, तब जाके ये समझ में आएगी, इसकी ताज़ीम हमें पता चलेगी, इसका फ़ायदा हमें पता चलेगा। 40 ऊँटों पे लदी हुई सिर्फ सूरह फातिहा का मतलब, तो आप सोच लें, हम तो 7 आयतें पढ़ के अपने को समझ में फैज़याब हो गए। ये अल्लाह का हम पे करम है कि अल्लाह ने इसी पे हमें जो ठहरा दिया है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये जो है हमें इसको कहते हैं सूरत शिफा। ये शिफा कैसी है, मतलब सूरत शिफा क्यों कहा गया, ये मैं आपको बताती हूँ कि रसूलुल्लाह के ज़माने में एक सहाबी थे, हज़रत अबू सईद खुदरी। तो रसूलुल्लाह को कोई काम था, उनको एक दस्ता टाइप का कुछ लोगों को भेजना था, दूसरे शहर से कुछ मालूमात करानी थी। तो उन्होंने हज़रत अबू सईद खुदरी को लीडर बनाया उस ग्रुप को, और कहा तुम जाओ और मेरा फला काम करके आओ। मैं ज़्यादा नहीं बता रही, बहुत लंबा हो जाएगा। तो हज़रत अबू सईद खुदरी निकले 8-10 आदमियों के साथ ग्रुप बना के। अभी वो अपना शहर छोड़ ही रहे थे, दूसरी बस्ती में एंटर हो रहे थे कि वहाँ पर देखा कि एक बहुत बड़े रिच पीपल हैं और बहुत खाना पीना का दौर चल रहा है, सब कुछ। उन्होंने कहा हमें इतनी भूख लग रही है, हम इनसे कहते हैं कि अगर ये हमारी थोड़ी सी मेज़बानी करते हैं, यानी हमारी मेहमान नवाजी करते हैं। उन्होंने हिम्मत करके कहा हम लोग बहुत भूखे हैं, क्या आप हमें थोड़ी सी मेहमान नवाजी हमारे साथ कर सकते हैं? तो उन्होंने फ़ौरन सवा चट जवाब दे दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं कर सकते। इतना तकब्बुर, यानी आप खुद खा पी रहे हैं, अगर कोई आपसे पूछ रहा है आपकी हलफ से मैं सोचते निवाला कैसे उतरेगा, लेकिन उन्हें ये था क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे वो लोग। अब क्या अल्लाह की करनी हुई, अल्लाह ने तो हमेशा मुसलमानों का बोलबाला करना होता है, उनकी इज्जत रखनी होती है। तो क्या हुआ, उनके लीडर को, उन काफिरों के ग्रुप के लीडर को एक बिच्छू ने डस लिया, ठीक है? बिच्छू सांप होता है, बिच्छू भी बहुत मुज़िर होता है, काटता है तो फिर बचते नहीं, और उसका जहर फैलता जा रहा था उस लीडर पे। वो उनके बड़े बड़े तबीब आ गए, उसी वक्त इलाज शुरू हो गया, कुछ असर नहीं पड़ रहा, उसको ठीक ही ना होके थे और बदलता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। फिर उन्होंने कहा इनके चेहरे ज़रा नूरानी अच्छे से लग रहे हैं, ये जो हैं इन लोगों से पूछते हैं इनको कोई आती है तदबीर, कोई चीज़ ऐसा कर दें, कोई मिरेकल ऐसा कर दें, कोई जादू की छड़ी ऐसी घुमा दें कि इसका ये ठीक हो जाए। उन्होंने कहा आप कुछ हमारी मदद कर सकते हैं इसके इलाज में? उन्होंने कहा हम क्यों मदद करें इलाज में, हम भूखे थे, हमने तुमसे खाने को कहा, तुमने साफ इनकार कर दिया। नहीं अब हम नहीं करेंगे, हम आपको खिलाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, इस पर डील करो, क्या करना है? उन्होंने कहा अगर हमारा बंदा ठीक हो गया हम आपको 30 बकरियाँ देंगे। उन्होंने मान गए फ़ौरन। तो उन्होंने किया, और उन्होंने क्या किया, जिस जगह काटा था वहाँ पे हज़रत अबू सईद खुदरी ने अपना हाथ रखा और 7 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ी है। आखिरी जब वलद्दालीन का है, उसका जो है बिच्छू का काटा, नीलापन सारा जा चुका था, इसके अपने रियल कलर में आ चुकी थी, वो इंसान जो है उठ के बैठ गया। इतना बड़ा
اللہ پروردگار نے لاج رکھی ہے مسلمانوں کی اپنی صرف سورہ فاتحہ کی وجہ سے. اب اندازہ ہو کیا اس کی عظمت ہے. یہ سورۃ الشفا اس لیے کہلاتی ہے. پھر انہوں نے 30 بکریاں دی. آپس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہم کیا کریں, ہم بانٹ لیتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق ہے. ابو سعید خدری نے کہا نہیں, اس کے مالک رسول اللہ ہیں, انہوں نے ہمیں بھیجا تھا, ہم وہاں جا کے پوچھیں گے کیا کرنا ہے. خیر یہ واپس آتے ہیں مکے میں رسول کے پاس. اچھا, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے مدینہ ہو, کیونکہ سورہ فاتحہ کو بتائے گئے مکے مدینی دونوں کی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مکے میں اتری, کچھ کہتے ہیں مدینے میں دوبارہ رب العزت نے کیا تھا, اس کو اتارا تھا تاکہ یہ سب کے لیے فائدہ مند ہو. بہرحال فائدہ تو اس نے پہنچایا. پھر وہ رسول اللہ کے پاس ہے اور کہا رسول اللہ اتنا 30 بکریاں ملی ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. رسول اللہ نے کہا اس میں سب کا حصہ لگے گا اور اس میں ایک میرا حصہ بھی ہوگا. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. رسول اللہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک میرا حصہ ہوگا, اس کا مطلب یہ ہے نبوت کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو جب بھی آپ صدقہ نکالیں, ایک صدقہ ہم اپنے نبیوں کا بھی نکالیں, وہ ہدیہ ہوگا ان کا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ لوگوں کو کچھ اعتراض ہوتا ہے, قرآن پڑھانے والی جب قرآن پڑھاتی کہتی ہے اتنا قرآن پڑھا رہی ہے ریلیجیس چیزیں اور اس پہ پیسے لے رہی, نہیں, اس کی اجرت ہے. جب رسول نے اپنا ایک حصہ رکھا, رسول بتانا چاہ رہے ہیں کہ فیوچر میں جب کبھی ایسا کچھ ہو, ایسا ہو تو اس کا بھی ہدیہ ہوگا. تو قرآن پڑھانے والی, نماز پڑھانے والی کو آپ ضرور ہدیہ دیں, یہ کوئی بری بات نہیں ہے, وہ اس کا حق ہے. بہرحال یہ تو تھی ابو سعید خدری کی, جس میں شفا کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا. اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ